بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 سپٹمبر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، اندھیری رات سے روشن صبح کو نکالا۔ مولا کریم ہمیں آج سارا دن چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 11 ستمبر کو کئی واقعات ہوئے۔ ایک تو بہت ہی مشہور واقعہ جس کا ذکر، جس کی گونج ابھی تک سنائی دیتی رہتی ہے، وہ ہے 9/11 کا۔ 9/11 کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ فاؤنڈیشن جو تھی ایک ورلڈ وائلڈ لائف کی، اس کے فنڈ کا آغاز 11 سپٹمبر 1961 کو کیا گیا۔ یہ دنیا بھر میں جو جنگلی حیات ہے اس کو محفوظ کرنے، اس کے بارے میں عوام کو آگاہی دینے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ 2007 11 سپٹمبر رشیا نے ایک بام کو ٹیسٹ کیا اور اس کو کہا گیا دی فادر آف آل بامز۔ دنیا میں مختلف ایکوپمنٹ بنائے جاتے ہیں، کبھی میزائل بنائے جاتے ہیں، کبھی ایٹامک بم بنائے جاتے ہیں، کبھی دی فادر آف آل بامز بنائے جاتے ہیں۔ میری ذاتی ایک خواہش کہ کاش ان سارے بامز کو، سارے لوہے کے چیزوں کو پگھلا کر بچوں کے کھلونے بنا دیے جائیں، کاش ایسا ہو سکے۔ آج ایک بہت ہی اہم دن، اور آج کا دن جو ہے ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے قائد کے نام، قائد محمد علی جناح۔ برسی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ 11 سپٹمبر 1948 کو انہوں نے وفات پائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے اور 11 سپٹمبر 1948 کو انہوں نے وفات پائی۔ سیاستدان تھے، قانون دان تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک بہت ہی اعلیٰ انسان تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر تھے، جن کی قیادت میں مسلمانوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ پاکستان کا قیام جو تھا وہ عمل میں آیا اور آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی عظیم رہبر اور بابا قوم، فادر آف دا نیشن، قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جناح کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی سطح پر منایا جاتا ہے۔ آغاز میں قائد اعظم جو تھے وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے اور مسلم ہندو اتحاد کے حامی تھے۔ آپ ہی کی کوششوں سے 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ، ایک انڈین نیشنل کانگریس میں معاہدہ بھی ہوا کہ کانگریس سے اختلاف کی وجہ سے آپ نے کانگریس کی پارٹی چھوڑ دی اور مسلم لیگ کی قیادت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے خود مختار ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کی خاطر مشہور 14 نکات پیش کیے، اور مسلم لیڈروں کے درمیان اختلاف کی وجہ سے آپ انڈیا چھوڑ کر برطانیہ بھی چلے گئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کو واپس لانے کی کوشش کی۔ آپ جو پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کی کوششوں کی وجہ سے آپ واپس آ گئے، لیکن ایک مضمون میں نے پڑھا جس میں قائد اعظم نے اپنی واپسی کی وجہ لکھی تھی، اور اس مضمون لکھنے والے صاحب نے یہ لکھا تھا کہ قائد اعظم نے مجھے منع کیا تھا کہ میں یہ بات ان کی زندگی میں کبھی نہ کروں۔ آج چونکہ وہ وفات پا چکے ہیں تو اس لیے جو ہے میں یہ لکھ رہا ہوں۔ یہ مضمون ہمارے پاکستان کے کئی اخبارات میں چھپا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ قائد اعظم کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کا دیدار نصیب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور پاکستان کے لیے کام کرو۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ واپس پاکستان آ گئے، حالانکہ وہ یہاں سے تنگ آ کے واپس جا چکے تھے، اور وہ شاید واپس نہ آتے کیونکہ یہاں جو لیڈر تھے وہ آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال آپ 25 دسمبر 1876 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ جو کراچی جو ہے یہ اس وقت بمبئی کا حصہ تھا۔ آپ کا پیدائشی نام جو تھا وہ محمد علی جناح بھائی تھا۔ گو کہ جو ابتدائی جو ہے انہوں نے تعلیم جو تھی وہ مختلف اسکولوں میں حاصل کی، کئی اسکولوں میں یہ انہوں نے پڑھا۔ اپنے والد کے جو تھے یہ سب سے بڑے بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے آپ کے، اور آپ کے والد کا نام جو تھا وہ میگ جی تھا، جو گجرات کے ایک مالدار تاجر تھے۔ کچھ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جناح جو ہیں جب انڈیا سے یہاں آئے تو آپ ساہیوال پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک ہندو راجپوت تھے جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ مختلف تحقیقات ان کے بارے میں آتی رہتی ہیں۔ ان کی مادری زبان جو ہے وہ گجراتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ وہ اردو، کچھی، سندھی اور انگریزی جو ہے وہ بول لیتے تھے۔ کراچی میں انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام میں ممبئی اس وقت تھا، کراچی میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد گوکل راج داس تیج پرائمری اسکول تھا، پھر مسیحی تبلیغی سماجی درجاتی اسکول تھا، اس میں آپ جو ہے پڑھے۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے میٹرک کا امتحان جامعہ بمبئی سے پاس کیا۔
اور اسی سال جو تھے آپ 1892 میں آپ برطانیہ چلے گئے. وہاں ایک ٹریڈنگ کمپنی تھی, شپنگ ٹریڈنگ کمپنی, جن کے ان کے والد کے ساتھ تجارتی کام تھا, تو اس کاروبار میں حصہ لینے کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے آپ وہاں گئے تھے. لیکن وہاں جا کے آپ نے اپنی تعلیم جو ہے وہ بھی جاری رکھی. ان کے والدین نے جب ان کو برطانیہ بھیجا تو ان کی شادی یہاں کر دی تھی, اور وہ جو لیڈی تھیں وہ 2 سال بڑی تھیں, لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ جو ہی یہ گئے تو کوئی 2 سال بعد ہی وہ جو ہیں انتقال جو تھے وہ کر گئیں, اس کے فوراً بعد ہی جب وہاں برطانیہ میں گئے. قائد اعظم نے قانون کی ڈگری حاصل کی 1895 میں, اور اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ 19 سال تھی. 19 سال کی عمر میں برطانیہ سے قانون کی ڈگری حاصل کی, اور اس طرح سے یہ قانون کی ڈگری حاصل کرنے والے کم سن ترین سب سے چھوٹی عمر کا کوئی ہندوستانی تھا جس نے جو ہے یہ ڈگری حاصل کی. اس کے بعد آپ کی جو تھی دلچسپی وہ سیاست میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی گئی, اور واپس آ کے بھی آپ نے قانون کو پریکٹس تو کیا ہی, لیکن ساتھ ساتھ سیاست میں جو ہے وہ بھی انہوں نے شمولیت اختیار کی. 1896 میں جنہوں نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی, جو اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی, لیکن اس کے دیگر کانگریسی رہنماؤں کی طرح جنہوں نے یکسر آزادی کی حمایت کرنے کی بجائے انہوں نے ہندوستان کی تعلیم, قانون, ثقافت, صنعت اور برطانوی اثرات کو ہندوستان کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں اس پر انہوں نے گفتگو کی. اور ایک 60 سالہ رکنی مرکزی مشاورتی کونسل جو تھی اس کے وہ ممبر بن گئے, لیکن انہوں نے اپنی حیثیت اور طاقت جو تھی اس میں ضم نہیں کی, بلکہ بہت علیحدہ اس میں رہ کر اپنا کام جو ہے انہوں نے شروع کیا. 1906 میں جب یہ مسلم لیگ بنائی جاتی ہے, آل انڈیا مسلم لیگ, تو آپ نے جو ہے وہ اس وقت تو گریز کیا تھا, لیکن بعد میں آپ نے اس میں شمولیت اختیار کر لی, کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ہے ہندوستان اور میں جو مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ایک قوم نہیں ہیں. قائد اعظم مجھے یاد آ گیا درمیان میں کہ قائد اعظم نے ایک مرتبہ کہا کہ بہت یہ لوگ چڑھانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پاکستان کا نعرہ مارتے ہیں, چلیں آج سے میں مانتا ہوں کہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں. اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ پاکستان بنانے میں مسلمانوں کا اتنا حصہ نہیں ہے جتنا ہندوؤں کا حصہ ہے. بار بار انہوں نے ہمیں چڑھا کر اس بات پہ مجبور کیا کہ ہم اس نام کو آخر قبول کر لیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے جو ہے ہم پاکستان بنانے جا رہے ہیں. اور اس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی پوری زندگی کو اگر دیکھیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ محض ایک رولز کے بنے ہوئے کوئی لکڑ کے انسان تھے جس میں بالکل بھی نرمی نہیں پائی جاتی تھی, لیکن اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک جیتے جاگتے انسان ہیں. بہت سے موقعوں کے اوپر ان کو تاریخ نے روتے ہوئے بھی دیکھا, ان کی آنکھیں بھی نم ہوئیں, اور انہوں نے درد دل رکھنے والے انسان تھے. کئی دوسرے رولز بھی انہوں نے ایسے بنائے ہوئے تھے جو اپنے لیے نہیں تھے, جن کا فائدہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کو پہنچتا رہا. آپ نے ایک زندگی کے کئی ایک ایسے مقدمے لڑے اور ان کو جیتا, لیکن اگر وہ پیسہ کمانا چاہتے تو شاید وہ ہندوستان کے سب سے بڑے لائر ہوتے, سب سے امیر ترین قانون دان ہوتے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا پاکستان کے لیے. آخری عمر میں ان کو تبدک ہو گئی تھی, ٹی بی ہو گئی تھی, لیکن یہ صرف چند لوگوں کو پتا تھا. ان کے مالج کو پتا تھا, فاطمہ جناح کو پتا تھا, یا شاید ایک آدھ دوسرے آدمی کو پتا تھا, اور انہوں نے اس بات کا اظہار کسی طرح سے بھی نہیں ہونے دیا. ماؤنٹ بیٹن کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ قائد اعظم کو ٹی بی ہے تو ہم محض 6 مہینے اور ڈیلے کر دیتے اور اس وقت ہندوستان کا نقشہ کوئی اور ہوتا. قائد اعظم نے اپنی زندگی کو, اپنے دن کو, اپنے رات کو ہمارے لیے وقف کیا, اور ہمیں شاید اس بات کی قدر نہیں ہے کہ کتنی مشکلات سے یہ جو ہے ایک خطہ ارضی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا. آج ہم آپس میں دست و گریبان ہیں, ہم پنجابی ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پختون ہیں. ہمیں ایک بن کر, نیک بن کر اس پاکستان کو پراسپرس, خوبصورت, خوشحال اور اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے. آج